میں نے کہا آغاز کرتا ہوں رسول اقدس و اعظم کے اسم معظم سے جو رحمت ہیں دونوں جہانوں کے لیے۔ انہوں نے کہا شرک ہو گیا، یہ مشرک ہے، مار ڈالو اسے۔ میں نے کہا میں جس روشنی اور خوشبو کے پیغمبر کا ماننے والا ہوں انہیں میری آہوں بھری سانسیں دکھائی دیتی ہیں اور انہیں میری آنسوؤں بھری آواز سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو صرف اسی کی بات سن سکتے ہیں جو ان کے روضہ مبارک پر جا کر انہیں مخاطب کرتا ہے، یعنی وہ صرف اسی کی بات سن سکتے ہیں جس کی جیب میں سفر مدینہ کے لیے درہم و دینار موجود ہیں۔ میں نے کہا میں اس چارہ ساز بے کساں پیغمبر انسانیت کا امتی ہوں جس نے زندگی کو موت پر سرفراز کرتے ہوئے یہ یادگار الفاظ ارشاد فرمائے تھے، اے خدا تو گواہ ہے کہ جب محمد تجھ سے ملنے آیا تو اس کے گھر میں درہم و دینار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا دولت تو خیر ہے، کوئی شخص بھی زکوٰۃ نکالنے کے بعد جتنی چاہے دولت اپنے پاس رکھ لے۔ میں نے کہا وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے اور جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو ایک عظیم عذاب کی جس دن تپائی جائیں گی ان کی پیٹھیں، کروٹیں اور پیشانیاں کہ پس چکھو مزہ دولت کو سیند سیند کر رکھنے کا۔ انہوں نے کہا یہ آیت تو منسوخ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ اپنی اور ضروریات سے زائد جو کچھ ہے دے دو ان کو جن کا حق ہے۔ انہوں نے کہا اور ضروریات کی اپنی اپنی حدود ہوتی ہیں ہر شخص کی۔ میں نے کہا میں اس اسلام کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، دہریہ ہے یہ، کمیونسٹ ہے یہ، سنسار کر دو اسے، جلاوطن کر دو اسے۔ حاکموں کو یہ آواز پسند آئی کیونکہ حاکم بھی واشنگٹن سے آئے ہوئے تھے۔ واشنگٹن جو اس وقت ان کے اسلام کا سب سے بڑا قلعہ تھا۔ وقت نے کروٹ لی، واشنگٹن نے اپنا عقیدہ بدل لیا۔ پہاڑوں پر گندم و بارود بہم نازل ہونے لگے اور پھر میں نے دیکھا کہ جلی ہوئی متبرک داڑھیاں اور پھٹے ہوئے عمامے بھی وہیں آ کھڑے ہوئے جہاں میں موجود تھا۔ میں جو کبھی فیض تھا، میں جسے ندیم بھی کہتے ہیں، میں جس کا نام احمد فراز بھی ہے۔